1,15,000 کے قریب پاکستان کے یہ بہادر نوجوان جو کہ مختلف قسم کی سرگرمیوں میں مصروف رہے، انہوں نے ذمہ داریاں انجام دی، جس میں سب سے بڑی تعداد ماہ رمضان میں مساجد کے SOPs تھے، جس میں پاکستان کے بہادر نوجوانوں نے ذمہ داریاں نبھائیں۔ اس کے بعد احساس کا جو ہمارا ایمرجنسی کیش سینٹرز تھے، اس کی مینجمنٹ میں ٹائیگر فورس کے نوجوانوں نے ذمہ داریاں نبھائیں۔ کوارنٹین سینٹرز پہ جو 17,000 کے قریب ہیلتھ ورکرز تھے، ان میں سے بہت بڑی تعداد میں والنٹیئرز نے کوارنٹین سینٹرز کے اوپر ذمہ داریاں پوری کی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یوٹیلیٹی سٹورز 4,370 کے قریب یوٹیلیٹی سٹورز پاکستان میں مختلف اضلاع میں سوشل ڈسٹنسنگ کے لیے، اور 19 کے قریب جو آئٹمز پہ اربوں روپے کی سبسڈی دی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے، وہ انشور کرنے کے لیے وہ تمام آئٹمز سٹور میں موجود ہیں، اس میں بڑا زبردست کام کیا۔ اور میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں ان بہادر نوجوانوں کو، جو انہوں نے بے روزگار مزدوروں کا ڈیٹا اندراج کرنے کے لیے یونین کونسل کی سطح پہ، چونکہ وہ ایک ویب پورٹل پہ تھا، اور تمام جو ٹائیگر فورس کے نوجوان ہیں ان کے موبائل فونز میں، چونکہ سٹیزن پورٹل کے تھرو ایپس ہیں، انہوں نے اسے ڈاؤن لوڈ کیا، موبائل فونز سمارٹ فونز ان کے پاس موجود تھے، اس میں انہوں نے بڑا زبردست کردار ادا کیا ڈیٹا کلیکشن پہ، اور ابھی بھی الحمدللہ یہ کر رہے ہیں۔ اور آگے جو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا، وہ عید کی نماز کے جو SOPs آ رہے ہیں، اس حوالے سے ملک بھر میں انشاءاللہ تعالی ٹائیگر فورس عید کی نماز کے بھی SOPs میں اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے گی۔ لیکن ایک بہت عرصے سے، گزشتہ 2 ہفتے سے ہم سندھ حکومت کے ساتھ رابطے میں تھے، لیٹرز بھی لکھے، اور یہی وجہ ہے کہ میں آج قوم اور میڈیا کے سامنے کوئی نمبرز نہیں رکھ سکا کہ سندھ میں سے کوئی بھی ٹائیگر فورس کا نوجوان ذمہ داریاں نہیں سنبھال پایا۔ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ڈے 1 سے سندھ حکومت اس کو پولیٹیسائز کر رہی تھی اور معذرت کر چکی تھی 1,54,000 ٹائیگر فورس کے نوجوانوں کی خدمات لینے پہ۔ آج وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جب یہ سارے سٹیٹسٹکس بتائے گئے مختلف صوبوں کے، اور جب سندھ صوبے میں بالکل زیرو انگیجمنٹ تھی ٹائیگر فورس کی، جبکہ اگر آپ دیکھیں پنجاب میں 93,000 ہیں، 19,000 کے قریب خیبر پختونخوا میں ہیں، تو فیصلہ یہی کیا گیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ٹائیگر فورس کے جو 1,54,000 ہمارے نوجوان ہیں، جو ایک قومی جذبہ لے کے سندھ سے آگے آئے، سندھ کی خدمت کرنے کے لیے، اپنے اضلاع میں، اپنے علاقوں میں وہ جو ایک قومی جذبہ لے کے آئے خدمت کرنے کے لیے، انشاءاللہ تعالی کل سے گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب 1,54,000 ٹائیگر فورس کے نوجوانوں کو لیڈ کریں گے۔ گورنر ہاؤس کے لیے ڈسپلے بنا دیا گیا ہے، سارا ڈیٹا جو سندھ کا 1,54,000 ٹائیگر فورس کا ہے، وہ گورنر سندھ سے میری بات ہو گئی ہے، وہ ہم انہیں دینے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی میں سندھ کے 1,54,000 ٹائیگر فورس کے والنٹیئرز کو یقین دلاتا ہوں کہ گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب پوری ذمہ داری کے ساتھ اور ان کی پوری ٹیم آپ لوگوں کو متحرک کرے گی، اور انشاءاللہ عید کے بعد سندھ کی گلی گلی میں آپ لوگوں کو ٹائیگر فورس ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے نظر آئے گی، جس طرح پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں ہے۔ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید لاک ڈاؤن میں نرمی سے ٹائیگر فورس کا جو رول ہے، رسپانسبلٹیز ہیں، اس کی شاید اتنی ضرورت نہیں رہے گی۔ میں یہ بھی بات قوم کے اور نوجوانوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ لاک ڈاؤن میں ایک راشن ڈسٹریبیوشن تھی، ایکسٹریم لاک ڈاؤن میں، جس پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب بار بار بات کر رہے تھے کہ اس کے لیے ایک چیلنج ہوگا گھر گھر پہنچانا۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو سمارٹ لاک ڈاؤن میں یا لاک ڈاؤن میں جو نرمی کی جا رہی ہے، ان تمام چیزوں کے ساتھ SOPs آ رہے ہیں۔ اگر ہم مساجد کی بات کریں تو مساجد کے SOPs میں بڑا زبردست کام کیا ہے ٹائیگر فورس نے۔ اسی طرح ہم کوارنٹین سینٹرز کی بات کریں، ان کے جو SOPs ہیں، اس حوالے سے ٹائیگر فورس نے بڑا زبردست کام کیا ہے۔ احساس کے جو سینٹرز ہیں، اس کی مینجمنٹ کے اندر بڑا زبردست کام کیا ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں آپ کو عید کی نماز کی بات کر رہا ہوں، پرائس کنٹرول مینجمنٹ بہت سارے ڈسٹرکٹس میں میں دیکھ رہا تھا، ٹائیگر فورس کے نوجوانوں نے باقاعدہ آئیڈینٹیفائی کیا جہاں ہورڈنگز ہو رہی تھی، ذخیرہ اندوزی کی جا رہی تھی یا پرائس ہائیک کا سامنا تھا. تو میں یہ بات بھی قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ تقریباً یہ پورا سال ہمیں جو کرونا کا ایک سامنا ہے، جب تک ویکسین بھی نہیں آ جاتی ہے، تو مختلف اوقات میں مختلف ذمہ داریوں میں انشاءاللہ تعالیٰ ٹائیگر فورس کے جو یہ 10 لاکھ نوجوان ہیں یہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے رہیں گے. ان کا پورا روڈ میپ تیار کر لیا گیا ہے. جیسے جیسے ایڈمنسٹریشن سے ریکوائرمنٹس آئیں گی، ڈیمانڈز آئیں گی، ویسے ویسے ان کا ورک ڈپلائمنٹ کیا جائے گا. یہ ایک 10 لاکھ بہادر نوجوانوں کا میں سمجھتا ہوں ایڈیشنل ہیومن ریسورس ہے ہمارے ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر میں. آپ دیکھیں پولیس نے لا اینڈ آرڈر کا بھی میک شور کرنا ہے، دھیان رکھنا ہے. اسی طرح ہماری سول ایڈمنسٹریشن نے اور بہت سارے دیگر اپنے فرائض سر انجام دینے ہیں. پورا سال نہ ہی آپ کی سول ایڈمنسٹریشن اور نہ ہی آپ کی پولیس ہر وقت ایس او پیز کی طرف رہے گی کہ کرونا کے جو ایس او پیز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کرائی جائے. تو یہ ایک بڑا ہی میں سمجھتا ہوں زبردست ہیومن ریسورس ہے 10 لاکھ نوجوانوں کی شکل میں آج پاکستان کے ایڈمنسٹریٹو سسٹم میں، جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے 1,15,000 کے قریب نوجوانوں نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں. اسی طرح عید کے بعد مختلف ڈسٹرکٹس میں بہت بڑی تعداد میں ہم مزید ذمہ داریوں میں انشاءاللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو انگیج کرنے جا رہے ہیں. دوسری طرف میں یہ سوال بھی میڈیا اور قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. بلاول زرداری صاحب فلور آف دا ہاؤس نیشنل اسمبلی میں قومی یکجہتی کی بات کرتے ہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر کام کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ پھر سندھ میں ان کا دورہ معیار کیوں ہے؟ 1,54,000 والنٹیئرز جو بغیر کسی معاوضے کے تنخواہ نہیں دینی تھی سندھ حکومت نے انہیں، یہ سیلف لیس بغیر کسی لالچ کے کام کرنے کے لیے آئے. تو اس سے بڑا کیا موقع تھا بلاول زرداری صاحب کے پاس اور سندھ حکومت کے پاس کہ وہ ان 1,54,000 نوجوانوں کو انگیج کرتے، ان کے قومی جذبے کا احترام کرتے، صرف اس لیے کہ یہ وفاق کا پروجیکٹ ہے، صرف اس لیے کہ یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا انیشیٹو ہے اور انہوں نے معذرت کر لی کام کرنے سے. تو یہ ان کا دورہ معیار سامنے ہے. میں آئے روز دیکھتا ہوں 18ویں ترمیم پہ بھی یہ بات کرتے ہیں. 18ویں ترمیم پہ ہم کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ایک سیر حاصل بحث ہونی چاہیے. اگر ہم صحت کی پرفارمنس کی 10 سال کی بات کریں، ایجوکیشن کی بات کریں، تو انہیں خوف کس بات کا ہے؟ چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ میں سینکڑوں لوگ کتے اور سانپ کی ویکسین نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو گئے. ان کی 10 سالہ صحت کی پرفارمنس پہ سوال اٹھائے جائیں گے. چند روز قبل ایک نجی چینل نے 5.5 کھرب روپیہ جو صحت میں لگا اس پہ سوال اٹھایا. سندھ کے در و دیوار انہوں نے پوری کمپین کر کے اس نجی چینل کے خلاف انہوں نے بیان بازی کی اور ایک پوری کمپین انہوں نے چلائی. تو سوال یہ ہے کہ ایک طرف آپ قوم کو گمراہ کرتے ہیں جی کہ شاید وفاق ان کے ساتھ مل کر کام نہیں کرنا چاہتا ہے سندھ حکومت کے ساتھ، اور دوسری طرف پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سے گزشتہ 2 ہفتوں سے 1,54,000 سندھ کے نوجوان منتظر تھے کہ سندھ حکومت ان کے ساتھ مل کر کام کرے گی، اور انہوں نے باقاعدہ معذرت کر لی ہے. میں اپنے ان 10 لاکھ بہادر ٹائیگر فورس کے نوجوانوں کو یہ بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ دیکھیں ایک قومی جذبہ لے کے آگے آئے ہیں. پوری قوم کو آپ پہ فخر ہے. آپ لوگوں نے صرف وہ ذمہ داریاں نبھانی ہیں جن کی ہدایات آپ کو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے ملے گی. آپ اس نظام میں ایز اے فیسیلیٹیٹر آئے ہیں. آپ نے کسی سطح پہ بھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا ہے. آپ صرف اور صرف نشاندہی کریں گے جہاں بھی آپ کو مسئلے مسائل نظر آتے ہیں، چاہے وہ ذخیرہ اندوزی کی شکل میں ہوں، چاہے وہ پرائس ہائیک کی شکل میں ہوں، چاہے وہ احساس کے کسی کیش ایمرجنسی مینجمنٹ میں ایڈمنسٹریشن کے ریلیٹڈ ہوں. دوسری طرف میں پاکستان کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو بھی یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ یہ ہمارے ملک کے بہادر نوجوان بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی تنخواہ کے ایک قومی جذبہ لے کے آگے آئے ہیں.
میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا 2-3 ڈسٹرکٹس میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جہاں ٹائیگر فورس کے نوجوان کو کال کی گئی، ایک ٹائم فریم دیا گیا اور اس میں ان کو انتظار کرنا پڑا۔ میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، ڈی سی صاحبان سے، اسسٹنٹ کمشنر صاحبان سے، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، کہ آپ لوگوں نے ان کو عزت دینی ہے۔ یہ ہر سطح پر عزت کے اور اپریسیشن کے حقدار ہیں۔ انشاءاللہ تعالی مختلف سوشل ڈسٹنسنگ کو مینٹین کرتے ہوئے جو ہم کنونشنز بھی کریں گے ان کے ٹائیگر فورس کے ایک مورل سپورٹ کے لیے، انشاءاللہ تعالی میں ان کو یقین دلاتا ہوں، پوری قوم ان پہ فخر بھی ہے، اور کا نوجوانوں نام پاکستان کی تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ اور میرا یہ ایمان ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب، ہمارے ڈاکٹر، نرسز، ہماری عظیم پاک فوج، پولیس، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور پاکستان کے بہادر نوجوانوں کے ساتھ مل کر کورونا کو شکست دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جس طرح فرمایا کہ یہ والنٹیئر طور پہ یہ کام کریں گے آپ کے جو ٹائیگر فورس، آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ ٹائیگر فورس والنٹیئر کس طرح کام کرے گی، کہ وہ اپنا ان کا گزر بسر اور وہ کس طرح ہوگا، اس کے اوپر کتنے اخراجات آپ کریں گے اور کس طرح ہوگا۔ دیکھیں یہ دوسرا اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ سندھ کا جس طرح ذکر کر رہے ہیں، سندھ کا تو پچھلے پورے ہفتے سے یہ بحث چل رہی ہے کہ جناب ہم نے فورس کو نہیں چلنے دینا۔ آپ نے گورنر کو تو اس کی پارٹی دے دی ہے، مگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ مطلب کلیش کا باعث ہی بنے گا؟ دیکھیں جی، پہلے تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ عوام کے ٹیکس کا 1 روپیہ بھی ٹائیگر فورس کے نہ کسی ٹی شرٹس پہ، نہ کیپس پہ، کسی سطح پہ نہیں لگے گا۔ یہ لوگ اپنا ٹائم ڈونیٹ کر رہے ہیں، ایک جذبے کے ساتھ اپنا وقت، قیمتی وقت قوم کو دے رہے ہیں، اس کے عوض کوئی معاوضہ نہیں یہ لوگ لے رہے، اور اس میں بہت پروفیشنلز آئے ہیں۔ اگر آپ اس کے ڈیٹا دیکھیں، اس میں 50,000 کے قریب تو انجینئرز ہیں، اتنی ہی تعداد میں 17,000 کے قریب، جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہیلتھ ورکر آئے ہیں، اس میں 2,500 کے قریب پروفیسر ڈاکٹرز ہیں، ٹیچرز ہیں، لائرز ہیں، آرم فورسز کے ریٹائرڈ جوان ہیں، سول سوسائٹی کے بے شمار سول ہمارے پولیٹیکل ورکرز آئے ہیں، 4 لاکھ کے قریب سٹوڈنٹس ہیں۔ تو اس جذبے کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو میں ایک تو ان کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ دوسرا جو آپ نے کہا کہ سندھ گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم انہیں چلنے نہیں دیں گے، دیکھیں پہلے فیز میں سندھ میں ٹائیگر فورس کو تمام احساس جو ایمرجنسی کیش سینٹرز ہیں ان کی مینجمنٹ ملنے جا رہی ہے وہاں ایڈمنسٹریشن کے ساتھ۔ دوسرا، جتنے بھی ہمارے یوٹیلیٹی سٹورز کے آؤٹ لیٹس ہیں پورے سندھ میں، وہاں انشاءاللہ تعالیٰ یہ پہلے فیز میں ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ دیکھیں دوسری جانب وفاقی وزیر فیصل وارن نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔